بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کے آخری دو رکوع۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تحریر شدہ ترجمہ ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں بلا تخصیص اوقات، پوشیدہ اور آشکار، یعنی بلا تخصیص حالات، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ لوگ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران اور مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا۔ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جاویں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور بالخصوص نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا ثواب ہوگا ان کے پروردگار کے نزدیک، اور آخرت میں ان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اشتہار سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، یعنی تم پر جہاد ہوگا۔ اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرنے پائے گا۔ اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم کو اس کے ثواب کی خبر ہو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر اس شخص کو اس کا کیا ہوا یعنی اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا ایک میعاد معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار بھی نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھلا دیا، اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں سے ذرا برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمہ حق واجب تھا اور وہ اگر خفیف العقل ہو یا ضعیف البدن ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ دو گواہ مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لی جاویں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی بھول جاوے تو ان میں ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب گواہ بننے کے لیے بلایا جایا کریں۔ اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبے میں نہ پڑھو، مگر یہ کہ کوئی سود دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام نہیں۔ اور اتنا اس میں ضرور کیا کرو کہ خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب کو تکلیف نہ دی جاوے اور نہ کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا۔ اور خدا سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو تعلیم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔ اور اگر تم کہیں سفر میں ہو اور وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ سو رہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون، اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو کہ اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور شہادت کا اخفاء مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفاء کرے گا اس کا قلب گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ پھر بجز کفر و شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے، اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کو ہم سہار نہ ہوں، اور درگزر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو اور رحم کیجئے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہوتا ہے، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اور آج ہماری سورۃ البقرہ کا ترجمہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی سورت کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر میرے پڑھنے میں کوئی بھی بھول یا چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔